السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے احادیث مبارکہ کی بلند خوانی کی، اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ امید ہے کہ آپ نے بھی حدیث مبارکہ کو یاد کیا ہوگا اچھی طریقے سے اور اس کا تحریری کام اپنی کاپی میں کیا ہوگا۔ آج جو ہے ہم سبق نمبر 4 عنوان شفاعت کا بیان۔ طلبہ، شفاعت کا بیان نہایت بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو قبروں سے اٹھائے گا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا اور اس دن میدان محشر کو سجایا جائے گا اور ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ شفاعت کا جو معاملہ ہوگا، شفاعت کا جو دروازہ جو سب سے پہلے کھولیں گے وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہوگی۔ شفاعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ طلبہ، اب آئیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 24 کو کھول لیجئے۔ شفاعت کا بیان۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ اس میں کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن میں سب ختم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ: جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ بروز قیامت ساری کائنات کا خالق و مالک اپنی تمام مخلوق کو حساب کتاب کے لیے ایک میدان میں جمع فرمائے گا، جسے میدان حشر کہتے ہیں۔ روز محشر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگی۔ اس روز نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی یار، حتیٰ کہ قریب سے قریب تر رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور اس روز انسان اپنے بھائی کی، ماں کی اور بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، صرف اور صرف گناہ گاروں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، جو اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نجات دلائیں گے۔ سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے گی۔ طلبہ، امید ہے کہ ابتدائی طور پر بلند خوانی کا حصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی اچھی طریقے سے کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر شفاعت کے حوالے سے بلند خوانی کی اور اس کو سمجھا۔ امید ہے کہ طلبہ آپ نے بھی اس کی توجہ کے ساتھ بلند خوانی کی ہوگی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ طلبہ، آج جو ہے ہم جن ٹاپک پر بات کریں گے، نمبر 1 شفاعت کی تعریف، نمبر 2 شفاعت قرآن کی روشنی میں، نمبر 3 شفاعت حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ طلبہ، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 24 کو کھول لیجئے۔ شفاعت کی تعریف۔ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے شفاعت کا ثبوت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ترجمہ: یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقام محمود کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حدیث مبارکہ سے شفاعت کا ثبوت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو پڑھا: ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو عفو غفور الرحیم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا: ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کی: امتی امتی ثم بکا۔ ترجمہ: اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبریل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو۔ اے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا اول شافع و اول مشفع۔ ترجمہ: میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، دہائی دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل بیان کر کے شفاعت کے لیے عرض کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ہاں ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ کو بلند خوانی کا یہ حصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ دوبارہ سے اس کی بلند خوانی کیجیے گا تاکہ اس کی وضاحت آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے شفاعت کے حوالے سے مختصر اس کی وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو پڑھا۔ امید ہے کہ طلبہ آپ نے بھی اس کو نہایت توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا۔ آج ہم مزید شفاعت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کئی اقسام پر ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی اقسام پر، اس کے بارے میں وضاحت ہوگی، اور دوسری جو ہماری وضاحت ہوگی آج، شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں۔
طلبہ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 25 کو کھول لیں۔ آئیے طلبہ ہم بلند خوانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ کا سر مبارک ابھی سجدے میں ہے اور ابھی حرف شفاعت زبان اقدس پر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور رضا جوئی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو کہنا ہو کہیے سنا جائے گا، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ غرض پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکال لیں گے۔ اور اب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی اقسام پر ہے۔ نمبر 1 شفاعت کبریٰ، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ نمبر 3 بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ نمبر 4 بعض لوگوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ نمبر 5 بعض لوگوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ نمبر 6 بعض لوگوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ نمبر 7 جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق، مومن، کافر، فرمانبردار، نافرمان، موافق، مخالف اور دوست و دشمن سب کے لیے ہوگی کہ تمام لوگ حساب کا انتظار کر رہے ہوں گے اور یہ ان کے لیے سخت مشکل وقت ہوگا۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت نصیب ہوگا، جس روز اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مؤمنین و کافرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے۔ شفاعت قرآن و کریم و حدیث سے ثابت ہے، تو جو شخص شفاعت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ کافر یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ تو قرآن کریم نے کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور بتایا کہ یہ کفار و مشرکین جن کو اللہ عز و جل کے سوا پوجتے ہیں ان میں کوئی شفاعت کا مالک نہیں، کیونکہ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مغضوبین کی، کہ یہ تو خود عذاب گمراہی میں گرفتار ہیں۔ تو جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئیں، انبیاء و اولیاء کو ان کا مصداق ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم بتوں پر صادر فرمایا ہے وہ اس کے محبوب اور مقربوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل و سفارشی نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اٹھانا ہے اور نئی شریعت گھڑنا ہے۔ طلبہ امید ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کی شفاعت جو کئی اقسام پر مشتمل ہے سمجھ میں آئی ہوگی شفاعت کبریٰ کے بھی حوالے سے۔ تو طلبہ اب اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔